أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ مخاطبین انجمن، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ میرے عزیزوں، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سب سے اہمیت کی حامل توحید ہے۔ اگر توحید میں ضعف پیدا ہو جائے، عقیدہ توحید متزلزل ہو جائے، عقیدہ توحید کمزور ہو جائے، اس میں آمیزش ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے، تو یاد رکھیے عند اللہ کوئی عمل قبول نہ ہوگا، چاہے آپ دنیا کے اعتبار سے لوگوں کی نظروں میں کتنے ہی تہجد گزار کیوں نہ ہو، ثواب سنن و نوافل کی پابندی کرنے والے کیوں نہ بن جائے، لیکن عند اللہ کوئی عمل قبول نہ ہوگا، بلکہ توحید کے بغیر ہمارے اعمال حبط ہو جائیں گے، رائے گاہ ہو جائیں گے، آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسل آئے ہیں، لیکن تاریخ شاہد ہے، قرآن و سنت اس بات پر بجن ثبوت ہے کہ ہر ایک نبی کا پیغام ایک تھا، ہر ایک کی دعوت ایک تھی، ہر ایک کا مشن ایک تھا۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کون سی دعوت تھی، وہ کون سا مشن تھا، وہ کون سا پیغام تھا؟ ہاں، وہ پیغام عقیدہ توحید کا پیغام تھا، وہ مشن عقیدہ توحید کا مشن تھا، وہ دعوت عقیدہ توحید کی دعوت تھی۔ اس دعوت کو عام کرنے کے جرم میں، عقیدہ توحید کو پھیلانے کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو آروں سے چیرا گیا ہے۔ الغرض اس توحید کی اشاعت کے لیے عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھامنے کے جرم میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر چٹان رکھا گیا ہے۔ ہاں، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا ہے۔ ارے مجھے کہنے دیجئے تو میں کہوں گا کہ اس توحید کی اشاعت کے لیے، عقیدہ توحید کو عام کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں اسی توحید کے لیے۔ احد کے معرکے میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اسی توحید کے لیے۔ خندق کی وادی میں 4 صحابہ شہید ہوئے ہیں اسی توحید کے لیے۔ حنین کے معرکے میں 9 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 19 صحابہ شہید ہوئے ہیں اسی توحید کے لیے۔ ہاں، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا ہے اسی توحید کے لیے۔ صحابہ کرام گھروں سے بے گھر ہو گئے، بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، کیوں؟ صرف عقیدہ توحید کے لیے، مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن صحابہ نے عقیدہ توحید کو نہ چھوڑا، مسئلہ توحید کو نہ چھوڑا، کیوں؟
اس لیے کہ توحید ایمان کی جڑ ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اس توحید میں کمی ہے تو ایمان ناقص، اور اگر اس میں کسی کو شریک کیا گئے تو ایمان نامکمل۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، وما علینا الا البلاغ۔